تو عرض کیا ہے کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ اچھا یہ میرا اپنا ہی کلام ہے، یہ شاعری میری اپنی ہے کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ جشن میں دوسرا مصرع آپ کو تیار کر رہا ہوں، جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، اور کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا۔ اگر میری بات جا رہی ہے تو توجہ دیں گے کہ کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا، سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر۔ اور توجہ چاہوں گا کہ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی ہم نے اس کی خنجر کے بغیر۔ کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ اور آپ کی توجہ ہے کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر۔ ایک آپ کی توجہ ہے کہ دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو، ایک لاش آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو، زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر، زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر۔ اور اکثر ہم سنی شیعہ مولائیوں کو، جو مولا علی کا نام لینے والے سنی شیعہ مولائی ہیں، انہیں اکثر ایک تیسرا طبقہ چٹکیاں بھرتا رہتا ہے، تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ اگر ہم سے تم لڑنا چاہتے ہو نا تو میں ان سے بات کر رہا ہوں، مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ ذکر اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو مجھے پھر دل کر رہا ہے کہ دو تین شعر ایک اور اپنی غزل کے جو امام زمانہ کو سوچ کے لکھی ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر۔ تھوڑا سا ذوق بڑھائیے گا، مجھے احساس نہ ہونے دیں کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تو ہیں مگر تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر۔ اچھا میں کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے کا عادت ہے نا تو وہ کچھ تکلف ہو رہا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، کبھی آگے پیچھے نظر آ جاؤں آپ کو۔ تو سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے۔ جب ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے، جی زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، میرا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ شعر سن رہے ہیں آپ حضرات، میں ایک اس کے بعد کا شعر سنانے جا رہا ہوں۔ ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر۔ اور الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، بھائی دوسرے مصرے پہ توجہ چاہوں گا، الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ عزیزوں میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تھوڑا سا تفسیری نگاہوں سے ترجمہ ذرا محسوس کریں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔
میرا موضوع اس وقت گفتگو کا عقیدہ امامت ہے۔ میری اور آپ کی قسمت بہت اچھی ہے کہ ہم عقیدہ امامت رکھتے ہیں۔ مجھے ان دوستوں پر تعجب ہے جو علی کو دنیا میں چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں مگر آخرت میں پہلے نمبر پہ مانتے ہیں۔ آخر سب کو اس دروازے پہ آنا ہے۔ ہاں، آج آپ اذان جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو اذان ولایت علی ہے، یہ اذان جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، یہ اذان ہوتی رہے، بہت جلد صفیں لگنے والی ہیں، بہت جلد لوگ اس دروازے پر آنے والے ہیں۔ مجھے اس ملنگ سے بہت پیار ہے جو چٹیا، بندہ، ڈنڈا، کنٹھے گلابے، ہاتھ میں تسبیح کشکول لے کر گلی کوچوں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ مجھے اس ملنگ سے پیار اس لیے ہے کہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہ وہاں جا کے علی کا نام پہنچاتا ہے۔ اور لہذا یہ ہونا ہے، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں، اور آپ کو مجھ سے زیادہ خاندانی عزادار لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہونا ہے، سب کو اس دروازے پر آنا ہے، سب کو اس دروازے پر آنا ہے۔ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں، تو تھوڑا سا آپ سے توجہ اور زیادہ چاہوں گا۔ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے، ایک ہی پکار ہے، ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ ٹرانسفر ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ وہ جو نبی کے بعد میرٹ پہ ماننے کی بات ہے نا، کوئی دنیا کا چھوٹا یا بڑا طالب علم یا عالم، علامہ، مفتی، مجتہد، کچھ حیثیت علمی رکھنے والا وجود یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بعد از نبی مولا علی کے علاوہ کوئی اور افضل ہے۔ تمام تر احترام ساری شخصیات کا رہے۔ میں ایک جگہ اترا، اسی حلیے میں تھا، میرے ساتھ گزرا ہے یہ واقعہ، میں اسی حلیے میں آپ کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں رہتا ہوں۔ کچھ انگریز سامنے سے گزرے، کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے، اچھا لگ رہا ہے آپ کا یہ جو ڈریس ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ کیا پہنا ہوا ہے، کون ہے آپ؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز کا لباس ہے۔ تو کہنے لگا، ایک خاتون بھی تھی، کہنے لگی کہ آپ مسلم اسکالرز میں سے ہیں تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا نہیں، پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ آپ کو سن کے خوشی ہوگی، تعجب نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہاں جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ جی الحمدللہ، بظاہر ہم سے لوگ چڑے چڑے رہتے ہوں گے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن مجموعی طور پر دنیا میں پرامن اگر کوئی سوچ رکھنے والے لوگ نہیں، پھٹتے نہیں ہیں جا کے کہیں، لڑتے نہیں ہیں جا کے، مارتے نہیں ہیں کسی کو۔ جی میرے عزیز سنی دوست میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، میں نے انہیں زحمت دی ہے، وہ زحمت اٹھائی ہے، انہوں نے مجھے یہاں تک لے کر آئے۔ جی خود میرے ساتھ کچھ سنی دوست گئے، رستے میں بات پوری نہیں ہو پائی، تو ایک سنی دوست تھا، اسے شوق آیا کہ جی یہ جو تبرک بٹ رہا ہے یہ میں کھانا چاہتا ہوں، اگر مشی کے دور میں، چہلوم کی مشی۔ تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ تم آواز لگا کے کہو، اس لبنانی موقف تھا جہاں تبرک بٹ رہا تھا، تو کہا دور سے آواز لگا کے کہو انا سنی، پھر رنگ دیکھو کیسا ہے۔ اور اس نے واقعا اتنے ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں آواز دے کر کہا انا سنی۔ وہ جو لبنانی تبرک بانٹ رہا تھا نا، وہ سب کو چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا پہلے تم کھاؤ۔ تو یہ جو پیار، محبت، اخلاق، مثلا یہی موٹی سی بات لے لیجئے، یہ امام بارگاہ ہے، امام حسین کا خیمہ ہے، سن 61 ہجری میں کپڑے کا خیمہ جلایا تھا، اب پوری دنیا میں RCC کے خیمے بنے ہوئے ہیں، اور اس خیمے میں ہم نے کہیں باہر بورڈ نہیں لگایا کہ سنی نہیں آئے گا، تھوڑا گردن ہلائیے بات جا رہی ہے، تو ہم نے کہیں بورڈ نہیں لگایا امام بارگاہوں کے باہر کہ یہاں پر غیر شیعہ نہیں آئے گا، بلکہ یہاں تو مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے۔ شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ اور مجھے کچھ سیاسی سنی شخصیات سے ملاقاتیں رہتی ہیں، تو ملاقات ہو رہی تھی تو ایک شعر میں نے ان کو حوالے کیا تھا، میں آپ کے حوالے بھی کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، میں پہلے سے بسم اللہ سب نہیں بول رہے، ناراض کروں گا نہیں، لیکن ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہے۔ تھوڑا سنبھل کے سنیے گا، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔
جو بھی امام بارگاہ میں آ رہا ہے وہ ذکر امام حسین کا مہمان ہے. تو دو مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھوڑی توجہ بڑھائیے، گردن ہلائی گیا تھوڑا سا بات جاری ہو. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. کربلا کا تو پیغام ہی حق گوئی ہے نا. لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم وسعت قلبی کے ساتھ، سیاہ صدر کے ساتھ، بہترین مثال معاشرے، ایجنسیوں کے لوگ، اداروں کے لوگ، اسٹیٹ کے لوگ، حفاظتی اداروں کے لوگ، جی ہمارے فوجی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے فوجی اداروں کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ جوڑنے کی بات کون کر رہا ہے. ہمارے ادارے، ریاستی ادارے چاہتے ہیں کہ پرامن ماحول رہے، سب چین سے رہیں، آرام سے رہیں، محبتوں سے رہیں. جوڑنے کا کام کون کر رہا ہے؟ الحمدللہ جوڑنے کا کام عزا خانہ کر رہا ہے. جوڑنے کا کام امام بارگاہ کر رہا ہے. اگر میرے قبیلے کے لوگ، اگر ہم ذاکرین، اگر ہم خطبہ کے درمیان کوئی ایسا ہو جو لڑانے کی بات کر رہا ہو تو میں آپ محترم سامعین سے گزارش کر رہا ہوں کھڑے ہو جایا کریں، اسے ٹوک دیا کریں، اسے کہہ دیا کریں مولا علی کی بات کم تھی جو تم لڑانے کی باتیں کر رہے ہو. مولا کے فضائل سناؤ، میں اہل بیت کی عظمت بیان کرو. اور جب ہم اس مشترکہ نقطے کے اوپر آ جائیں گے جو سنی کے لیے بھی ہے، شیعہ کے لیے بھی ہے، کون مسلمان ہے جو مولا علی کی افضلیت کا قائل نہیں؟ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، مجمع شیعوں کا تھا، خطیب سنی تھے. خواجہ نظام الدین ثانی خطاب کرنے آئے. خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں. اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو. اور پھر اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے کہنے لگے ترتیب دو طرح کی بنتی ہیں، دو طرح کی ترتیبیں ہوتی ہیں، ایک ترتیب فضیلت ہے اور ایک ترتیب خلافت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو وہ لہج کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا مان لیتے ہو اور 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا؟ تمام صحابہ کرام نے، تمام ائمہ اہل سنت نے عظمت اہل بیت کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی ہم سب اس بات پر متفق اور مشترک ہیں کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. اسکول میں اگر میری تعلیم اچھی نہ ہو، میرے نمبر اچھے نہ آ رہے ہوں اور اسکول اچھا ہو تو چاہے میں کلاس میں آخر میں بیٹھا ہوں مگر مجھے اسکول چھوڑ کے نہیں جانا. اس سے اچھا اسکول نہیں ہے جو اہل بیت کے پیغام کا اسکول ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ میرٹ، قابلیت. یہ جو غدیر کے میدان میں من کنت مولا فہد علی مولا کا اعلان ہوا، یہ قابلیت کا اعلان تھا، یہ میرٹ کا اعلان تھا، یہ اس شخصیت کا اعلان تھا جو علم میں سب سے زیادہ، جو شجاعت میں سب سے زیادہ، جو سخاوت میں سب سے زیادہ، جو غیرت میں سب سے زیادہ، جو عزت میں سب سے زیادہ، ہر کمال جہاں کمال پر ہو، جملہ محسوس کریں، ہر کمال جہاں کمال پر ہو اس جگہ کو علی کہتے ہیں. ہم فطری طور پر کمال طلب ہے، کمال جو ہے، ہمارے مزاج میں ہے کہ ہم کمال کو پسند کرتے ہیں. ہم فطرتاً کمال پسند کرنے والے لوگ ہیں. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی نے کمال سخاوت کو سمجھا ہے تو وہ اہل سخا سے، سخاؤں سے، پیسہ خرچ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے پیار کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ جاتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیا. علم ان سے زیادہ کہیں نہیں ہے. شجاعت کا عالم یہ ہے کہ استاد سبت جعفر کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، شجاعت بہادری، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے. بات جا رہی ہے تو بھائی گردن ہلائیے، تھوڑا سا بتائیے کہ آپ سن رہے ہیں مجھے. کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. شجاعت کا عالم یہ. سخاوت کی کیفیت تو اس گھرانے کی ایسی ہے، سخاوت کی کیفیت اس گھرانے کی ایسی ہے کہ قرآن کی ایک آیت
वल्लदीन युनफिकून फिस्सर्राए वद्दर्रा। इस आयत को एक जवान मेरे पास लेकर आया, कहने लगा मौलाना कुरान पढ़ रहा था, ये आयत सामने आ गई, आयत समझ में नहीं आ रही। अल्लाह कह रहा है एक घराना ऐसा है जो दाराई में भी अता करता है और नादारी में भी अता करता है। उनके पास होता है तब भी देते हैं, उनके पास नहीं होता तब भी देते हैं। कहने लगा मुझे आयत समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा क्या परेशानी है? कहने लगा मौलाना पैसा होगा तो देंगे ना। मैंने कहा नहीं, तुम देने वाले होते तो पैसा होता। ये पैगाम अहले बैत ने दिया है। तुम पहले देने वाले बन जाओ, खुद ब खुद अल्लाह तुम्हें वास्ता फैज बना देगा, फिर तुम्हारे जरिए से अल्लाह अपना रिज्क तकसीम करवाएगा। सखावत का आलम यह है। और शोहरत की कैफियत तो यह है कि जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले ने पहचानते हैं। जी अभी मेरे भाई ने एक कसीदे के अंदर मिसरा था, पैगाम था, आसमान वाले खूब पहचानते हैं। एक जानिब मैं डरा सा हूं कि बहुत देर हो गई है, और एक जानिब दिल कर रहा है कि फजाइल पढ़ूं। नबी मुकर्रम की खिदमत में हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। सरकार ने हजरत जिब्रील को देखकर फरमाया, या जिब्रील कम उम्रुक, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरे बच्चे तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? हमारे बच्चे भी जानते हैं उम्र बोलते हैं, उमर नहीं बोलते। जिनका तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है वो हमें सिखाने आ रहे हैं। लफ्ज़ उम्र है, उम्र। ठीक है। या जिब्रील कम उम्रुक, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील ने फरमाया, या रसूलल्लाह नजमुन यतलउ मिनस समा बाद 70 अल्फ सना। या रसूलल्लाह 70,000 साल बाद एक सितारा निकलता है, मैंने उसे 70,000 मरतबा देखा है। बड़ी इनायत आप सुन रहे हैं। जिब्रील ने अपनी उम्र का अंदाजा लगवाया। 70,000 साल बाद एक सितारा जिसे मैंने 70,000 मरतबा देखा है। नबी मुस्कुराए और फरमाया, आज देखोगे तो पहचान जाओगे। जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह मैंने 70,000 मरतबा देखा है, मैं फौरन पहचान जाऊंगा। अभी ये गुफ्तगू तमाम नहीं हुई थी कि सामने से अली आए। माशाअल्लाह। मौला अली को आते हुए देखकर मेरे मौला नबी ने फरमाया, या अली खुज़िल अमामता अन जिबहतिक, या अली अपना अमामा अपनी पेशानी से ऊपर करो। मौला अली आते जा रहे हैं, अमामा हटाते जाते हैं। जिब्रील खड़े होकर कहते हैं, हाज़िही नजमुल लदी। सलवात पढ़ ले। ये अली की पेशानी पे सजा हुआ सितारा ही तो वो सितारा है। आसमान वाले ज्यादा पहचानते हैं जमीन वालों की निस्बत। इनकी शोहरत की ये कैफियत है। इनके इल्म का, अली मौला की बात हो रही है, इनके इल्म का मकाम यह है कि 27 मुश्किल सवाल जोड़कर लाए, ये सोच कर कि किसी सवाल पर अली कहेंगे इसका जवाब नहीं आता। छठे सवाल के बाद भूल गए कि 7वां क्या था। मौला ने फरमाया, मैं तुम्हें सवाल भी बताऊंगा, जवाब भी बताऊंगा। अली सवालात भी बताते रहे जो वो सोच कर आए थे, और जवाबात भी बताते रहे। तो एक शख्सियत ने आवाज देकर कहा, या अली आपका इल्म नबी के इल्म के बराबर है। अच्छा, ये सवाल जब भी अली से हुआ है ना, मौला अली की कैफियत कुछ और हो गई। आज का मुल्ला कहता है नबी हम जैसे, जिसे कहने का हक था ना कि मैं नबी जैसा हूँ, उस अली ने कभी पसंद नहीं किया कि कोई कहे कि मैं नबी जैसा हूँ। बल्कि जब कहा ना आपका इल्म नबी के इल्म के बराबर है, तो मौला की पेशानी पे बल आ गए, खफा होने लगे, नाराज होने लगे, और फरमाया, खबरदार ऐसा न कहो, हादा लुआबुन नबी, मेरा इल्म लुआब नबी है। मैंने नबी से लुआब लिया है तो अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है। जी शब गदीर है भाई, थोड़ी देर भी हो जाए तो माफ करें। हम असातिज़ा की ताज़ीम और तकरीम के लिए मौला अली का एक फरमान स्कूलों, कॉलेजों में, मदरसों में, एकेडमियों में मौला अली का एक फरमान लिख कर लगाते हैं। मौला फरमाते हैं, मन अल्लमनी हरफा फ़क़द सय्यरनी अब्दा, जिसने एक हर्फ मुझे सिखाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। हम मौला के इस फरमान को असातिज़ा की ताज़ीम के तौर पर कि उस्तादों का मकाम कितना बुलंद है कि जिसने एक हर्फ भी सिखाया हो, इसने तो पूरी क्लास पढ़ाई है, इसने तो पूरा निसाब पढ़ाया है। ये तो 3 साल तक हमें टीचिंग हमारी करते रहे, हमें ट्यूशन देते रहे। मौला अली का ये कौल असातिज़ा की ताज़ीम के लिए हम बयान करते हैं, मगर मैं इसके तर्जुमे को जरा बदल के देखता हूँ। पहले तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं एक गिला अपने आप से करूं कि बहुत सारी आयात हैं और बहुत सी अहादीस हैं जिनका तर्जुमा दोबारा करने की जरूरत है, तर्जुमों को बेहतर करने की जरूरत है।
ان حدیثوں میں مثلاً ایک مشہور حدیث ہے، مولا نبی کا فرمان ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سب نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی نے فرمایا حسن و حسین، یہ سامنے بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سب نے لکھا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہی ترجمہ ہے نا، یہی کرتے ہیں نا سب ترجمہ، سنی شیعہ کے ہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ حدیث۔ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار تمہیں ملیں گے جن کا نام حسن و حسین ہے، یعنی گویا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں، یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار نہیں کہا نبی نے، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہے۔ اہل جنت تو دنیا میں بنے گا نا، مثلا یہ مولا کا فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ ترجمہ اچھا یہ بنے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے۔ ایسے ہی یہ مولا کا فرمان من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جی یہ جہاں اساتذہ کی تعظیم کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں وہاں مولا کی توہین بھی کر رہے ہیں، وہاں مولا کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ مولا یہ فرما ہی نہیں رہے، اور اگر فرما رہے ہیں تو یہ بھی فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں کوئی مجھے ایک حرف تو پڑھائے، علی غلام ہونے کو تیار ہے۔ کوئی ہے ہی نہیں جو علی کو ایک حرف بھی پڑھا ہے۔ میں نے نبی سے خود اتنا پڑھ لیا ہے کہ اب میں بولوں گا تو علم بولوں گا، لہذا فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ ہاں تعبیر تو دیکھیے، مثال تو دیکھیے مولا کی، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ تعبیر نہیں لیا آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے، کھاتی کچھ اور ہے پلاتی کچھ اور ہے۔ 50 چیزیں کھانے کے بعد دودھ پلاتی ہے، مگر پرندہ جو چگ کر آتا ہے وہی چگاتا ہے۔ رسول اللہ جو اللہ سے لیتے ہیں وہی علی کو دیتے ہیں۔ زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ ایسے علم دیتے ہیں۔ پہلی گھٹی نبی نے علی مولا کو لعاب دہن کی دی، نبی نے اپنی زبان مولا علی کے دہن کے اندر رکھی، اور مولا علی نبی کی زبان کو ایسے لے رہے تھے جیسے ایک بچہ ماں سے دودھ لیتا ہے، اور نبی کی آواز ایک مرتبہ جب آپ نے گھٹی دے دی، لعاب دہن کی گھٹی دے دی، تو پھر فرمایا کہ یا علی کچھ سناؤ گے؟ تو اب علم تو منتقل ہو چکا، تو میرے مولا علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ۔ جی وہ علم منتقل ہو رہا ہے، مولا علی کا علم، اور مولا اور کیا منظر ہے علم علی بن ابی طالب کے حوالے سے۔ تو سب سے زیادہ کس بنیاد پر کسی کی تعظیم ہوتی ہے معاشرے میں؟ علم کی بنیاد پہ نا۔ جو جتنا بڑا عالم ہے، جتنا بڑا دانشور ہے، جتنا بڑا ڈاکٹر ہے، جتنا بڑا پی ایچ ڈی ہے، جتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، اتنا ہی معاشرہ اس کی تعظیم کرتا ہے۔ امت مصطفیٰ میں بعد از نبی اگر کوئی معیار علم رکھتا ہے تو وہ مولا کی ذات۔ یہ میں نے صرف اصلی مضمون آپ کے حوالے کیا کہ یہ تمام جو قابلیتوں کے عنوانات ہیں، علم ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، غیرت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، کرسی ہے، منصب ہے، یہ سب علی کے ہاں کمال ہے۔ اب جو سارے کمالات کا مجموعہ ہو اسے نبی اپنی جگہ بٹھا کے جا رہے ہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، یہ تو بات بنتی وہاں ہے کہ جہاں نبی نے فرمایا یا علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ تو اگر بولنا ہے تو یہاں بولو کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، الا لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جی حدیر کا میدان ہے، چلیں تھوڑی دیر۔ واقعہ تو یادگار جب ہی گزرتا ہے نا کہ جب اسے یادگار بنایا جائے۔ سرکار حج سے لوٹ رہے ہیں، فرما رہے ہیں جو آگے نکل گئے انہیں واپس بلاؤ۔ نہیں ایسے نہیں، میرا تو پہلے سوال تاریخ سے یہ ہے جو آگے نکل گیا، جو نبی سے آگے نکل گیا، وہ مسلمان کیسا ہے؟ پتا نہیں کیا لکھا ہے تاریخ میں۔ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اور جب واپس بلا لیا اور پیچھے والوں کا انتظار کیا تو پھر ایک خوبصورت سا ممبر سجایا گیا، اور ممبر سجانے کے بعد مولا نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ بہت طویل ہے تاکہ یادگار بھی بن جائے۔ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں تو نیند آ جاتی ہے، مگر گرم ہواؤں میں تو نیند بھاگتی ہے۔ موسم بھی گرم ہے، دھوپ بھی ہے، نبی نے درختوں کے پتے بھی کٹوا دیے، ٹہنیاں بھی کٹوا دی کہ کہیں کسی سائے کا شکار نہ ہو جائے، اور سارا
سارا مجمع نبی کی طرف متوجہ ہے اور خوب سجا کر سرکار نے مولا علی کا ذکر کیا. اور مولا علی کے ذکر کے اعلان سے پہلے اللہ نے نبی کو جب کہا نا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے وہ پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے نہیں پہنچایا میرے نبی فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کچھ نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے. اس آیت کے فوراً بعد ایک اور آیت ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا. اچھا، عجیب رنگ کی آیت ہے. لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کی تبلیغ میں شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور شر کا سامنا کرنے والا یہ مطمئن رہے کہ بچانے والا اللہ ہے. اور اللہ علی کے مبلغوں کو کیسا بچاتا ہے یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھا جائے جنہوں نے مولا علی کے نام کی تبلیغ میں جان تو دی ہے مگر ایمان نہیں دیا، اور مدتوں گزرنے کے بعد آج وہ زندہ نظر آتے ہیں. تاریخ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، مگر مجھے بتائیے میثم تمار آج بھی زندہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ وہ مبلغ ولایت علی ہے. مبلغ ولایت علی کے لیے نہ اللہ کی بشارت ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا. طالب علم ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میری مدد کریں. پورے قرآن میں کہیں دکھائیں کہ کسی پیغام کے پہنچانے پہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ جب تم یہ پیغام پہنچاؤ گے تو لوگ شرارت کریں گے، لوگ فساد پھیلائیں گے اور لوگ تمہیں تنگ کریں گے، مگر تم گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک اور میں پیغام طالب علم ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، مجھے پیغام مجھے کوئی سکھائے، بتائے، سمجھائے، دکھائے کہ پورے قرآن میں حکم تبلیغ. جی تبلیغی جماعت والوں سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، تبلیغی جماعت والے دوست میرے دوست ہیں، بڑا میں احترام کرتا ہوں ان کا، مگر پورے قرآن میں مجھے کوئی دکھائے کہ اللہ نے تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہو اور وہ حکم سوائے ولایت علی کے ہو. بلغ صیغہ امر ہے، واجب ہے پہنچاؤ. اللہ اکبر. اے میرے حبیب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم تفضیل علی کو پہنچاؤ، تم فضیلت علی کو پہنچاؤ. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا. اچھا، تبلیغ کرتے ہوئے تو دعوت ذوالعشیرہ میں بھی شر ہوا تھا، بھائی جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا. مگر جب علی مولا کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا. دعوت ذوالعشیرہ میں ایسا شر ہوا کہ 3 دن تک کھانا کھلانا پڑا، ہر روز محفل کو بگاڑتے رہے، دوبارہ محفل بلائی جاتی رہی، اختلاف ہوتا رہا، شور مچتا رہا، شر ہوا نا. مگر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، لیکن اعلان ولایت علی کے موقع پہ اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. کیوں وہاں نہیں کہا اور شر ہوا؟ اس لیے کہ وہاں حفاظت کرنے کے لیے ابو طالب زندہ تھے. وہاں وہ جو کام ابو طالب نے کیا تھا یہاں وہ کام اللہ کر رہا ہے. میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، اور بچایا اللہ نے. جی آواز دے کر ایک شخص نے کہا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا یہ اللہ کی طرف سے کہا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات بولتا ہی نہیں ہوں، مگر بولتا ہوں تو حکم الہی سے بولتا ہوں. تو کہنے لگا اگر یہ آپ نے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان اللہ کے حکم سے کیا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار ڈالے. دیکھ لیا آپ نے، بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے اور عذاب آتا ہے. جا کے سنو میں پڑھتا کہ پیا وہ بندے چھوڑیاں جی اکھیاں کھول کے آدھا اساں سواڈے تے پورا یقین لگے رہو. نہیں میرے پتر ہی نہ کرو، ای مہمان ہون تے جنج اے پہ پڑھ دین انج ہور کو نہیں پڑھتا پیا. اور جس آکھیا نے باوری گل پہ کر دین اس اوپری جی گل کیتی پیا دا سالا سائل بے عذاب تکو اس منگدا کیڑا عذاب پیا؟ واقع للکافرین، اس او عذاب منگیا جڑا کافراں تے نازل ہوتا. اماں نہیں پتہ لگتا مسلمان کے جائے نعرہ حیدری. میرے ان بزرگ کے لیے، آپ سب کی حفاظت کے لیے، بانیان کے لیے، آپ سب ذاکرین کے لیے، سامعین کے لیے، صحت کے لیے بلند تر صلوات. تھوڑا سا انہوں نے حوصلہ دے دیا ہے، بات چلے آ گیا نہیں؟ جی آپ نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے. کہنے لگا کہ عذاب اللہ سے کہیے کہ عذاب آ جائے. اچھا نبی کے قریب کھڑا تھا اور عذاب آیا، اور عذاب بھی کتنا چھوٹا سا کنکر. سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے سوال کیا کہ مجھے عذاب چاہیے اور عذاب آیا. میرے بھائی مولانا محمد اون نقوی یہ بات کیا کرتے تھے، مرحوم مغفور. مولانا کا نقطہ ہے، میں ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے آج شب عید غدیر ان کے جملوں کو نقل کر رہا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ جب
اصحاب فیل ہاتھیوں کے لشکر پر ابابیل نے کنکر برسائے تو اللہ نے جبریل کو بھیج کر ایک ابابیل سے کہا اپنا کنکر بچا کے رکھو. اور وہ پہاڑوں میں گھونسلہ بنا کر رہتی رہی اور دوسری وحی کی منتظر رہی. اور جب دوسری وحی آئی اور وہ وحی آئی غدیر کے میدان میں، جب علی کے بغض کے شکار بیمار نے عذاب مانگا تو وہی ابابیل چلی اور وہ کنکر پھینکا جو سر میں آ کے لگا، اور ایک کنکر سے ہی بغض علی کا بیمار مر گیا. آپ نے غور کیا؟ پرندہ کنکر پھینک رہا ہے، خطا نہیں جا رہا. ہاں پرندہ ہے، پرندہ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ایک طیر، ایک پرندہ، کتنا بڑا پرندہ ہوتا ہے یہ ابابیل؟ میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے گا. اس کی چونچ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوتا ہے، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہوتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک پرندہ بھیجا جو ابابیل کی صورت میں اصحاب فیل ہاتھیوں والوں پر کنکر پھینکتی رہی. کوئی ایک کنکر بھی خطا نہیں جا رہا تھا، ہر کنکر جا کر ہاتھی پہ لگ رہا تھا، اس لیے کہ بھیجا ہوا پرندہ ہے. بھیجا ہوا پرندہ بھی ہو تو غلطی نہیں کرتا. امت کہہ رہی ہے مصطفیٰ نے غلطی کی ہے. انبیاء غلطیاں کرتے تھے معاذ اللہ؟ نہیں عزیزو، عذاب آیا اور علی کے بغض علی کا شکار عذاب سے بچ نہیں سکا. میرے مولا نبی نے مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا. کیا فرمایا؟ کتنا سنا ہوا جملہ ہے آپ کا، من کنتو مولا. میں اب جو ترجمہ کر رہے ہیں سب وہ پہلے وہی کروں گا. میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، علی اس کا مولا ہے. جی تو بھائی ہر جگہ کنتو کا ترجمہ پھر ہوں کیا کرو. من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں، تو پھر کنتو کا ترجمہ ہر جگہ ہوں کرو. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کرو نا ترجمہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. جی یہاں بھی یہی ترجمہ ہونا چاہیے نا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. مگر سب ترجمہ کرتے ہیں کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. میں تم سے پہلے چھپا ہوا خزانہ تھا، تمہارے بعد میں چھپا ہوا خزانہ نہیں ہوں. میں تھا چھپا ہوا خزانہ. تو پھر یہاں بھی ترجمہ آپ یہی کریں، میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. اب نبی کس کے مولا ہیں؟ جس کے نبی مولا اس کا علی مولا. کیوں میرے بچوں جوانوں اس بحث میں الجھیں کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ اتنی مسلم اور صحیح حدیث ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. حدیث کا کوئی انکار نہیں کر پا رہا، مگر معنی بدل کر بات کر رہے ہیں. اور معنی یہ کہ مولا نبی نے مراد لی، مولا سے مراد اولا اور حاکم کے نہیں ہے، دوست کے. میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. ناصر کی مراد ہے میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے. پڑوسی مراد ہے میں جس کے ساتھ ہوں علی اس کے ساتھ ہے. یہ کوئی 18-19 معنی نکال لیے اس گلی میں، اس دروازے پر، اس رستے پر، مگر ان باتوں سے علی رہیں گے. علی مولا کی عظمت کو کوئی کم نہیں کر سکتا. ہندوستان کے بڑے بڑے نوابین گزرے، ان میں جو نوابین گزرے ان میں ایک نواب رامپور تھے، نواب خیرپور، نواب لکھنؤ، نواب حیدرآباد دکن. یہ نوابین، یہ بادشاہ، ان میں کچھ سنی تھے، کچھ شیعہ تھے، کچھ ہندو تھے. تو نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، توجہ، مہمان آ رہے تھے تو دسترخوان پر انہیں بٹھایا جاتا تھا. نوابین آ رہے تھے، شہزادے آ رہے تھے، جی نمائندگان ریاستوں کے آ رہے تھے. دسترخوان پہ بٹھایا جاتا تھا. کھانے کے بعد نواب صاحب اپنے نوکر کو آواز لگاتے تھے جس کا نام تھا غلام محمد. غلام محمد انار لے کر آؤ. تو وہ انار لے کر آتا تھا، اسے کھولا جاتا تھا، اس کے دانے نکال کر انار سے تواضع کی جاتی تھی، انار پیش کیا جاتا تھا. جب سب مہمان آ گئے، بارات چڑھنے لگی، بارات تیار ہوئی، دولہا کو ہاتھی پر بٹھایا گیا. اور جب بارات چڑھنے لگی تو نواب صاحب نے آواز لگائی غلام محمد انار لے کر آؤ. تو غلام محمد دوڑا گیا اور جلانے والا انار لے کر آ گیا. دسترخوان پہ غلام محمد کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کھانے والا لے کر آؤ، اور بارات چڑھتے وقت غلام محمد کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ جلانے والا لے کر آؤ. مگر غلام محمد جانتا ہے کہ دسترخوان پہ کھانے والا انار آتا ہے اور بارات چڑھتی ہے تو جلانے والا انار آتا ہے. یہ مسلمان کو نہیں پتا کہ دھوپ میں کس معنی میں مولا کہا جاتا ہے. اتنے اہتمام کے ساتھ جب نبی کہہ رہے ہیں تو یہ کہنے کے لیے روکا ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. نہیں، نبی نے فرمایا میں جس کا حاکم ہوں
علی اس کا حاکم ہے۔ خلافت کا اعلان میرے مولا نبی نے اپنی زندگی میں کر دیا۔ یہ مولا ہونے کا اعلان، یہ خلافت کا اعلان۔ عزیزو، جو اعلان غدیر میں ہوا وہ سقیفے میں چھنا۔ بھائی مجھے آپ اشاروں میں ہی رہنے دیجیے گا، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے تاکہ میری بات جاتی رہے۔ جو اعلان غدیر میں ہوا وہ سقیفے میں چھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا وہ چھینا جا سکتا تھا، ورنہ کوئی علی سے علم نہیں چھین سکتا، کوئی علی سے کرامتیں نہیں چھین سکتا، کوئی علی سے سخاوت اور شجاعت نہیں چھین سکتا۔ وہ جو اعلان ہوا وہ سقیفے میں چھنا، جس پر احتجاج کیا مولا علی نے۔ در حقیقت غدیر کا بھلایا جانا ہی کربلا کا سبب بنا۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں سے، رات کے اس پہر کے اندر اتنا وقت گزرنے کے بعد میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کل کا دن آنے والا ہے، صاحبان ثروت لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، پیسے والے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، کل صبح پہلے وقت میں اپنے نوکروں کو یا خود جا کر بینکوں سے نئے نوٹ نکلوائیے۔ جیسے عید الفطر کے اوپر آپ اپنے علاقے میں اپنے بچوں کو عیدی بانٹتے ہیں، غدیر پر عیدی بانٹنے کا رواج ڈال دیجئے، سب یہیں آ کے علی علی بولیں گے۔ وقت قریب آنے والا ہے۔ میرے مولا نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ افضل حدیث سنا دیتا ہوں نا، افضل اعیاد امتی، سب سے افضل میری امت کی عید یوم غدیر خمن، وہ دن ہے جس دن غدیر کے میدان میں علی کا اعلان ہوا۔ سب سے بڑی عید کل آ رہی ہے، آج شب عید ہے، یہ شب عید ہے، اور شب عید ہم جیسے عید کا خطبہ سنتے ہیں نا، ایسے ہم یہ محفل سن رہے ہیں۔ کل اہتمام ہو، جو جتنا کر سکتا ہے وہ کل عیدی بانٹے۔ بچوں کو یاد آئے کہ ایک دن رہ گیا ہے، عیدی ملے گی۔ اگر میں نے اور آپ نے 10 سال یہ محنت کر لی اور اسے رائج کر دیا تو آپ یقین جانیے کہ پھر اس عید کا رنگ اور اس عید کا جو ذائقہ ہے وہ سال بھر لوگوں کو آتا رہے گا۔ مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ امام کے آنے سے پہلے بہت ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی جو روشن ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کل تک جو چیزیں الجھنوں کا شکار تھیں آج لوگ اسے ماننے کو تیار ہیں، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں انہیں بھی مانیں گے۔ جو منطقی بات ہوتی ہے نا، جو عقلی بات ہوتی ہے، جو علمی بات ہوتی ہے، اس کا انکار ضد میں تو کیا جاتا ہے، اور ضد کی عمر زیادہ نہیں ہے، ضد کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ ضدی لوگ کچھ دیر کے بعد ہار مان جاتے ہیں۔ علم کی عمر لمبی ہے، تحقیق کی عمر لمبی ہے۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب سب اسی عقیدے کے حامل ہوں گے، اس لیے کہ کل اہل بیت کا ہے، کل امام زمانہ کا ہے، امام زمانہ والوں کا کل ہے، اور آنے والا وہی کرے گا جو جد علی نے کیا۔ آنے والا عدل و انصاف کی خاطر آ رہا ہے، آنے والا ظلم و جور کے خاتمے کے لیے آ رہا ہے۔ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ان کے بابا نے کیا۔ قتل علی لشدت عدالت، علی کی شہادت، علی کا قتل ان کی عدالت کی وجہ سے ہوا۔ آنے والا اپنے بابا کا کام کرنے آ رہا ہے۔ عزیزو، تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجئے، میں آپ کو چند اپنے اشعار سنا کر پھر آپ سے رخصت لینا چاہ رہا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل، اور بھی بلند صلوات ہدیہ کر دیں۔ میرے امام علی کی محفل ہے۔ 2-3 شعر بس میں اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں۔ میرے امام علی کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے۔ بس 2 مصرے۔ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں۔ بھائی اس وقت چکری کے امام بارگاہ میں اگر مولا علی آئے ہوئے ہوں، اور یقیناً آئیں گے اگر میں خلوص و دل سے پڑھوں گا اور بلاؤں گا، مولا کو بلانے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ سامنے ہیں، 2 مصرے بس آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے۔ وہ ایک شرط جو بندگی کی شرط اولی آسی، وہ شرط جو بندگی کی شرط اولی آسی، وہی خلوص میری منقبت میں شامل ہے۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرمائے۔